اور محاورے کی بات بہت ضروری ہے. ہر سوسائٹی کا اپنا کیا ہوتا ہے؟ محاورہ. آپ ڈکشنری سے زبان نہیں سیکھ سکتے. ڈکشنری سے آپ کو کچھ الفاظ تو آ جائیں گے، لیکن اصل جو زبان ہوتی ہے نا وہ کس میں ہوتی ہے؟ محاورے میں. آپ اگر انگریزی میں ترجمہ کرو، میں فلانی جگہ گیا اور ان لوگوں نے مجھ سے ایسے بات کی، میری تو ناک کٹ گئی. اب اس کا آپ انگریزی میں ترجمہ کر دو، میری ناک کٹ گئی. I went to یہاں پہ کہوں، میری اپنے وائف کو میسج بھیجوں، I went to this party and my nose got cut off. ترجمے میں محاورہ ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ محاورے کا تعلق کلچر کے ساتھ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ جیسے جیسے کلچر بدلتا ہے ویسے ویسے کیا بدلتا ہے؟ محاورہ بدلتا ہے. آج کل جو محاورہ اردو میں استعمال ہو رہا ہے، میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں 20 سال پہلے استعمال نہیں ہو رہا تھا. اور 20 سال پہلے جو محاورہ استعمال ہو رہا تھا وہ 40 سال پہلے استعمال نہیں ہو رہا تھا. جیسے جیسے سوسائٹی بدل رہی ہے ویسے ویسے کیا بدل رہا ہے؟ محاورہ بدل رہا ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ انگریزی کا محاورہ بدلتا ہے کہ نہیں؟ بڑی جلدی بدلتا ہے. 80s میں کہتے تھے that's so cool. 90s میں کہتے تھے that's so hot. اب کہتے ہیں that's fire, that's lit. بدلتا چلا جا رہا ہے. جیسے جیسے ٹیکنالوجی بدلتی ہے، سوسائٹی بدلتی ہے، محاورہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بدلتا ہے. اچھا میں بات سمجھا دوں. عرب کی فتوحات ہوئیں. اب جب فتوحات ہوئیں تو اور کلچرز آئے کہ نہیں؟ اب اور کلچرز آتے ہیں، دوسرے کلچرز آتے ہیں، تو ان کی زبان اور عربی زبان کی آپس میں کلیش ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو ہونی ہے. اب کلچر بدل رہا ہے تو اور کیا بدلے گا؟ ساتھ ساتھ محاورہ بدلے گا. اب قرآن کا اپنا محاورہ ہے کہ نہیں؟ لیکن قرآن کا محاورہ اسلام کے پھیلنے سے پہلے والا ہے یا اسلام کے پھیلنے کے بعد والا ہے؟ پہلے والا ہے. اب وہ پہلے والا محاورہ تو مر رہا ہے، وہ تو ختم ہو رہا ہے، اور بہت جلدی ختم ہو رہا ہے. اور وہ جیسے ہی اسلام جیسے اس کو فتح ملی، اس عرب کا محاورہ مرنے لگا. اور جب وہ مرنے لگا تو ایک بڑا عجیب خطرہ سامنے آیا. ہو سکتا ہے قرآن کوئی محاورہ استعمال کر رہا ہو اور آج سے 100 سال بعد کسی کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ محاورہ تھا. یہ خطرہ تھا کہ نہیں؟ تو جس طرح ایک کیمپین ہوئی تھی نا کہ ہمیں حدیث جمع کرنی ہے، اور ایک کیمپین ہوئی تھی کہ ہمیں آثار جمع کرنے ہیں، اسی طرح ایک کیمپین ہوئی تھی ہمیں عربی زبان کا اصلی محاورہ جمع کرنا ہے. اور وہ اصلی محاورہ جمع کرنے کے لیے آپ شہر میں نہیں جا سکتے تھے، آپ بغداد نہیں جا سکتے تھے، آپ شام نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ وہ بڑے بڑے شہر ہیں اور شہروں میں محاورہ مر جاتا تھا. اصل محاورہ تھا صحرا کا. تو الاسمعی اور شافعی اور یہ بڑے بڑے علماء، انہوں نے بہت وقت گزارا ہے صحرا کے اندر، اور جا کر وہ کوئی بچی کسی گاؤں میں جو ہے، وہ ایک اسمعی کا قصہ ہے. اسمعی کے بڑے عجیب قصے ہوتے ہیں. اسمعی عربی کے ماہر تھے، انہوں نے عربی زبان پر تحقیق کی. عربی زبان کو سمجھنے کے لیے انہوں نے صحرا میں کئی سال گزارے، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ شکل کے ذرا اور لہجے کے اور اپنے مزاج کے ذرا بدتمیز تھے. تو وہ کسی کے گھر میں گئے، کہتے ہیں خود ہی لکھتے ہیں، کسی کے گھر میں گیا، کسی نے مجھے دیکھا کہ میں وہاں سے نہیں ہوں، قبیلے سے، گاؤں سے نہیں ہوں، تو اس نے مجھے اپنے گھر میں بلا لیا. تو مجھے اس کے بارے میں زیادہ تو یاد نہیں، مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے اس سے بدصورت انسان کبھی نہیں دیکھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں. لیکن اس نے مجھے اپنے گھر میں بلا لیا. میں گھر میں گیا تو اس کی بیوی نے مجھے سلام کیا، تو میں نے ایک نظر دیکھ کر نیچے دیکھا، کیونکہ میں نے اس سے کبھی کوئی خوبصورت عورت نہیں دیکھی، اور میں نے استغفار کی. اور باقی وقت میں اس گھر میں بیٹھا کنفیوز رہا کہ یہ کیسے ہو گیا. تو اس نے میں نے جو میرا میزبان تھا، میں نے اس سے پوچھا کیف، یہ ہوا کیسے؟ تو اس کی بیوی ہنسنے لگی، کہتی ہے عسى ان احسن الى ربي وانا جزاؤه وعسى ان اسأت الى ربي وهو جزائي. ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے رب سے بہت اچھا تھا اور میں اس کی جزا ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے رب سے بہت بری تھی اور یہ میری جزا ہے. تو خیر، اسمعی کہتے ہیں کہ مجھے لفظ قرآن نے یوز کیا ہے متاع الحیات الدنیا. مجھے متاع سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ متاع ہے کیا چیز. ان کا فارمولا کیا تھا کہ وہ جا کے پوچھتے نہیں تھے متاع کا معنی بتا دو، کیونکہ معنی پوچھو گے نا تو لوگ اپنی طرف سے کوئی بات کہیں گے. وہ چاہتے تھے کہ وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے رہیں، کوئی نہ کوئی تو متاع کا لفظ استعمال کرے گا ہی. وہ انتظار میں بیٹھے رہتے تھے، کوئی کرے، کوئی استعمال کرے تو مجھے پتہ چلے کہ کیا ہے اس کا نیچرل یوسیج کیا ہے، یہ اپنے اصل سیاق میں کیسے استعمال ہوتا ہے. تو تھک ہار کے وہ کہیں پہنچے ہیں تو ایک بچی جو ہے وہ
برتن مانج رہی تھی جھیل کے کنارے برش سے نا. تو بکری آئی اور بکری نے اس کا برش اپنے منہ میں لیا اور بھاگ گئی. بچی رونے لگی، اخذ متاعی، اس نے میرا متاع لے لیا. وہ ڈاکیومنٹ کرتے ہیں متاع کے معنی جو چیز استعمال کی جاتی ہے، جس کا اپنے اندر کوئی ذوق، اس کے اندر کوئی مزہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے استعمال کی چیز ہوتی ہے. جو استعمال کی چیز ہوتی ہے وہ متاع ہوتا ہے. اس طرح کے نوٹس، اس طرح کی کیمپین شروع ہوئی اسلام میں. کیوں؟ کیونکہ قرآن صحرا کی عربی میں نازل ہوا تھا. قرآن آج کی عربی، الجزیرہ کی عربی، سب تفسیر کی کتابوں کی عربی، بغداد کی عربی، شام کی عربی، دمشق کی عربی، ان کی عربی میں نازل نہیں ہوا تھا. اور وہ عربی محاورے کے اعتبار سے بدل رہی تھی. اسی لیے ضرورت تھی پرانے محاورے کو برقرار رکھنے کی. اور پرانا محاورہ پتہ ہے اسلام سے پہلے والا محاورہ ہے. اور اس محاورے میں سب سے زیادہ مشہور چیز کیا تھی پتہ ہے آپ کو؟ شعر. اور شعر اس کو کہتے ہیں شعر جاہلی. شعر جاہلی سے کیا مراد ہے؟ جاہلی دور کا شعر. اور جاہلی دور کا شعر وہ جہالت والی باتیں کرتا ہے. وہ اسلامی تہذیب تو اس کے اندر ہے نہیں. تو ہماری اسلامی کتابوں میں بہت سارے غیر اسلامی شعر ہیں. اور وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ عربی محاورے کو ہم نے کسی نہ کسی طرح پرزرو کرنا ہے.